زبیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو آگے لے کر نہ چلنا اور ڈٹے رہنا جوڈیشل کمیشن کی بات پر تحریک انصاف کا ایک غلط فیصلہ تھا؟ جی دیکھیں شازیہ، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف بالکل صحیح ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جوڈیشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تاکہ دیکھیں نا مئی 9 ہو یا نومبر 26 ہو، یہ تاریخی دن ہے. اس میں بہت کچھ ہوا. پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے، حکومت کا اپنا موقف ہے. لیکن زبیر صاحب ایک ایسا واقعہ جس پہ اب لوگوں کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں، لوگوں نے 2 سال کی سزا کاٹ لی، اب اور سزائیں ملٹری کورٹ سے سنا دی گئی ہیں، اب لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں. اب اس کی مزید کیا انویسٹیگیشن ہوگی؟ سزائیں بھگتنے والوں نے تو بھگت لی یا بھگت رہے ہیں. اس کا نہیں دیکھیں نا، آپ جس نے سزائیں بھگتی ہیں اور غلط بھگتی ہیں تو اس کا ایک کم سے کم یہ تو ایکسپٹ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یا کسی کو سزا نہیں ملی ہے فار ایگزامپل. دونوں طرف ہو سکتے نا. سو جوڈیشل کمیشن نہ بنانا، حکومت کا انسسٹ کرنا کہ ہم نہیں بناتے، باوجود اس کے کہ جی پچھلے 1.5 سال سے، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این نے مئی 9 کو اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا اور کسی چیز کے لیے استعمال کیا. اگر وہ سیریس ہے کہ مئی 9 جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو تو جوڈیشل کمیشن ضرور بیٹھنا چاہیے، تاکہ وہ کون تھا اس کے پیچھے، کس کا کیا کنٹریبیوشن تھی، ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو جو بھی تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا تھا یا کسی اور کا تھا، اس کو اسی حساب سے ہسٹورک حوالے سے ایک پوزیشن سامنے آنی چاہیے. یہ کام پارلیمانی کمیٹی نہیں کر سکتی کیا؟ شاید نہیں کر سکتی نا. اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا پنشمنٹ ہوگی، کیا ہوگا، کس طرح سے ازالہ ہوگا، کیسے ڈٹرمنیشن ہوگی، ان کے پاس وہ کون سے نقطے ہیں. وہ تو ایک ڈبیٹ کر سکتے نا، ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی تو ہے وہ، لیکن وہ فیصلہ یہ تو نہیں کر سکتی کہ جی یہ پاس کر دے کہ جی اس میں اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو کم ہونی چاہیے، اس کو زیادہ ہونی چاہیے. اور پھر اس میں تو پالیٹکس میں تو اوپینین ہے. جس طرح یاسمین راشد ہے، یاسمین راشد نے یہ کہا کہ چلیں کور کمانڈر کے گھر. اٹس اے میٹر آف اوپینین. کیا پاکستان کے آئین کے حساب سے اس کی سزا بنتی ہے؟ نہیں، یہ تو جوڈیشل کمیشن طے کرے گا. اسی طرح سے 26 نومبر جو ہے اس میں کیا گولی چلی یا نہیں چلی؟ میرے نزدیک تو چلی. کیا لائٹیں اس لیے آف کی گئی تھی کہ پتہ نہ چلے کہ کون گولی چلا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ کس نے فیصلہ کیا؟ کہاں فیصلہ ہوا؟ کون ماسٹر مائنڈ تھا؟ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کتنے لوگ زخمی ہوئے؟ ہسپتالوں میں کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے. اس میں کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کی بات نہیں، یہ پوری قوم کی بات ہے. جس طرح ایبٹ آباد کمیشن تھا، اس میں کوئی یہ تو نہیں تھا کہ جنرل مشرف کو ہم نے قصوروار ٹھہرانا تھا. ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ سب کے سامنے ہوا ہے. اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہو تو حکومت کو ظاہر ہے حکومت ہچکچاتی نہ، اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ، یا حکومت بنانا نہیں چاہتی ہے کچھ ایسی. سادہ نہیں ہے نا، وہ چھپانا چاہتے ہیں نا. وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو اس کو پالیٹکس کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ نہیں بنا رہے. اور ادروائز اگر اف دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ تو پھر بنا دیں. بالکل صحیح. تو مذاکرات سے پیچھے تو یہی وجہ بنی نا، تحریک انصاف اب پیچھے ہٹ گئی. اب آگے بڑھنے کا آپ کو کیا راستہ نظر آتا ہے؟ مذاکرات کے لیے کوئی اور راستہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، یا سارے راستے سڑکوں سے ہی نکلیں گے؟ ایک تو دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے آپشنز بہت کم ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے نو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح نو کیا. صحیح. باوجود اس کے کہ ان کے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. جوڈیشری سے وہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی. جسٹس فائز حسین نے جس طرح سے سپریم کورٹ کو چلایا تھا، جس طرح سے 6 ججز نے پبلکلی ایک لیٹر لکھا تھا، وہ تو 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے تھا نا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ جی ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ہمیں چیز کیا جاتا ہے، کیمراز لگائے جاتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ازالہ ہوا. سو وہاں سے جوڈیشری سے کوئی انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا مجھے آپ کو سب پورے پاکستان کو پتہ ہے رول. پارلیمنٹ از ربر اسٹیمپ. تو پھر ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ میڈیا کو مزر کر دیا، قانون آ گیا. اس میں ظاہر میڈیا کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اب اگر کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب آپ لوگ بھی سوچ سمجھ کر ہی انالیسس دیا کریں یا بات کیا کریں. فیک نیوز انالیسس کو بھی اب فیک نیوز ہی سمجھا جائے گا. شازیہ، میں ایک پروگرام میں تھا، اس میں فیصل واڈا تھے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ فارم 47 کے بیسس پر کلیم کرتی ہے حکومت، ٹریجری بینچز والے، کہ ہم جیتے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی فیک نیوز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تو فیک نیوز ہو ہی نہیں سکتی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن جیتا ہے، جبکہ یہ اتنے بڑا جھوٹ ہے. یہ تو فیک سے بھی پتہ نہیں ڈبل فیک ہے.
تو آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا، اور کون فیصلہ کرے گا فیک نیوز کا؟ اینی ویز دا پوائنٹ از کہ میڈیا کے پاس جو بھی اگر کوئی فریڈم تھی وہ تقریباً مزل کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جملے پر پکڑا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو پکڑنا چاہیں گے، جس کو مطلب کہ جس کا انالیسز یا جس کی رائے آپ کو چبھے گی یا جو آپ کی پالیسیز کے ساتھ نہیں چل رہا ہے، اس کے حق میں بول نہیں رہا، اس کو آپ پکڑیں گے. جی اس کو آپ پکڑیں گے. آپ ہر ایک کو تو نہیں پکڑیں گے نا، ہر ایک کو تو ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے. سو وہ اس کو وہ کریں گے کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پکڑنے سے باقیوں کو سبق ملے، اس کو سزا دینے سے، اس کو ڈرانے سے، اس کو دھمکانے سے باقی سب، چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، یوٹیوبرز ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا جو بھی ہے. سو یہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی الیکٹرانک میڈیا پر کچھ نہیں ہے، لیکن میں اور آپ ابھی جو بات کر رہے ہیں کل کو وہ کلپ لگ جائے گا، آج رات کو لگ جائے گا سوشل میڈیا پر، تو سوشل میڈیا کی زینت بن جائے گا نا. اس میں وہ کہیں گے محمد زبیر نے فیک نیوز پھیلائی تھی، اینڈ دیٹ ول بی دیٹ. بالکل صحیح. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اپوزیشن الائنس بنانے کی بات کر رہی ہے تحریک انصاف، یہ مولانا کے بغیر، کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کے پاس ایک اسٹریٹ پار ہے؟ اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. مولانا ابھی تک اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال نہیں پائے ہیں تحریک انصاف کے. بہت بار ملاقاتیں بھی ہوئی، ساتھ چلنے کی باتیں بھی ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں کا. یہ خالی آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف مضبوطی سے چل سکتی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دے گی؟ دیکھیں نا، جتنا بھی براڈ بیسڈ الائنس بن سکتا ہے پی ٹی آئی کو ٹرائی کرنا چاہیے، جتنا بھی براڈ بیس، چاہے وہ اختر مینگل ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، جماعت اسلامی ہے، نیشنلسٹ پارٹیز ہیں سندھ کی، جو بھی ہیں، جتنا براڈ بیسڈ ہوگا اتنا افیکٹو ہوگا. یہ سولو فلائٹ سے پی ٹی آئی کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا. مولانا کا میں بالکل ایگری کرتا ہوں، مولانا کا کلیش کرتا ہے پولیٹیکل انٹرسٹ پی ٹی آئی کے ساتھ. جو ان کا جو مین جو ایپک سینٹر رہا ہے وہ کے پی رہا ہے، وہاں ظاہر ہے پی ٹی آئی ڈومینیٹ کرتی ہے، تو ایٹ دا ایکسپینس آف مولانا صاحب کرتی ہے نا. پی ایم ایل این تو وہاں اتنی پاپولر پیپلز پارٹی تھی بھی نہیں. سو وہ ان کا ایک بیسک انہیرنٹ کلیش کرتا ہے پولیٹیکل انٹرسٹ پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن منیمم کامن ایجنڈا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں، جیسے پہلے بھی الائنسز بنتے رہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اکانومی، فارن پالیسی، ہر چیز پر آپ کا اتفاق ہو، بٹ منیمم کامن ایجنڈا بنا کے، فار ایگزامپل کہ ایک نقطے پر کہ جی یہ جو سسٹم ہے، یہ جو اسمبلی ہے، یہ ان ریپرزینٹیٹو ہے، یہ ریپرزینٹ نہیں کرتی پاکستان کے عوام کو، اس لیے پاکستان نیڈز اے نیو الیکشنز ود اے نیو ٹرانسپیرنٹ فری الیکشن کمیشن فار ایگزامپل. اور اس کے لیے آپ منیمم کامن ایجنڈا کے تحت ابھی کہہ رہے کہ جی ایک طرف آپ کا جو ڈر خوف ہے کہ آپ کیا پاکستان، اگر یہی الیکشن کمیشن رہا، نئے چیف الیکشن کمشنر ابھی تک نہیں آئے، اور جس طرح کی امینڈمنٹس ہوئی ہے لگتا ہے اب تک نئے الیکشنز تک تو آئیں گے نہیں، تو پھر بھی ایک خواب ہی ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا. پی ٹی آئی اگر جاتی ہے، جماعت اسلامی کے پاس جاتی ہے، مینگل صاحب کے پاس جاتی ہے، دوسرے لوگوں کے پاس جاتی ہے، اور ایون ان کو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے پاس جا کے بھی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی وہ ان کا ایشو ہے کیا. اٹ از ناٹ اباؤٹ عمران خان، اٹ از ناٹ اباؤٹ دا ریلیز آف عمران خان، اٹ از اباؤٹ پاکستان. کیا پاکستان کو اتھارٹیرین اس میں جو کیوس ہے اس میں اور جانے دیں، یا پاکستان کو ریٹریو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں جمہوریت بحال ہو؟ دس از دا کوسچن. آپ کو نہیں لگتا ان باتوں کا ادراک کیا مسلم لیگ نون کو نہیں ہے، جو اتنی بار حکومتیں کر چکی ہیں، جن کو بار بار اسٹیبلش مطلب کہ ڈس بھی لگتی رہی ہے، جن کے کندھوں پر چڑھ کر آتے رہے، انہی کے ہاتھوں یہ گھروں میں واپس بھی جاتے رہے ہیں، ان سب باتوں کا ادراک آپ کو نہیں لگتا مسلم لیگ نون کو بھی ہے؟ لیکن اقتدار کا نشہ اتنا زیادہ ہے کہ ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں نا ان کا انٹرسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کا انٹرسٹ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے 2029 تک یا اس کے بعد بھی پاور میں رہے، اور یہ پاور ظاہر سی بات ہے اس سے پولیٹیکل پارٹیز تو ہوتی پاور کے لیے ہے. شہباز شریف نے اپنے بالکل لب سی لیے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہ کچھ مانگتے ہیں، نہ ان کو سپیس چاہیے، نہ ان کو فیصلہ سازی میں کچھ رول چاہیے کہ جی میں فیصلے کروں، میں اکانومی کے فیصلے کروں. تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب کی خاموشی ضامن ہے اس حکومت کی کامیابی کی 5 سال؟ ایبسولوٹلی
ایبسولوٹلی وائی وڈ ناٹ لائک اٹ. اور پی ایم ایل این کے جتنے بھی کابینہ کے ارکان ہوں یا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں یا صوبوں میں ہوں وہ یہی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف, اور ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف از دا بیسٹ چوائس. ایون مریم نواز کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف اگر پرائم منسٹر ہوتے تو سونر اور لیٹر کہیں نہ کہیں کوئی کلیش ضرور ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. ان کی جو ہسٹری ہے, ان کی جو نیچر ہے,